قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: خياركم خياركم للنساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. گزشتہ جمعہ کو عورتوں پر شوہروں کے کیا حقوق ہیں یہ بات آئی تھی. اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو عورتیں ان حقوق کو ادا کرتی ہیں اور شوہروں کے گھروں میں پریشانیاں برداشت کر لیتی ہیں اور پریشانیاں برداشت کر کے شوہروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اخروی طور پر تو ان کے لیے کامیابی اور فلاح انہیں حاصل ہوتی ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. ایک عالم کی مثال میں نے دی تھی کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا. پہلی بار وہ زوجہ ان کی آئیں تو فاقہ سے واپس گئی، لیکن گھر کی پریشانی، فاقہ کشی کی حالت اپنے امی سے بھی نہیں بتلایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو فتوحات کے دروازے کھولے وہ یہ کہ منتریوں کی عورتیں ان کے گھروں میں جھاڑو لگانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نمبر لگایا کرتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے پھل فروٹ میرے گھر آیا کرتے تھے. فلسطین اس وقت یہ جہاز کا اتنا اور ٹرین کا اتنا زیادہ انہیں انتظام نہیں تھا، سمندری جہاز کے آنے جانے کا سلسلہ تھا. پھر بھی کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جو صبر کیا اور گھر کی پریشانی کے باوجود میرے ساتھ زندگی میں خوش رہی، گھر میں خوش رہی، گھر کی پریشانی باہر نہیں بتلائی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات کے دروازے کھولے کہ منتریوں کی عورتیں ہمارے گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں اور دوسرے ممالک میں پیدا ہونے والے پھل فروٹ، فلسطین، الجزائر، یہاں ان علاقوں کے پھل فروٹ ہمارے گھر پہ آتے ہیں تحفے میں، بغیر پیسے کے آتے ہیں. تو جب عورتیں صبر کرتی تو اللہ تعالیٰ گھروں کو جنت نشاں بناتے، فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. ہماری بہنوں کو صبر کے ساتھ اپنے گھروں میں زندگی گزارنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں اختیار کرنا چاہیے. مردوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں عورتوں کے تعلق سے؟ تو ایک ہے قانونی طور پر عورتوں کی حقوق مردوں کے ذمہ، ایک ہے اخلاقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رہتے تھے. وہ چیز ہم دیکھیں، شوہر دیکھیں اور اس کو اختیار کریں. تو میں اسی زاویے سے بات کروں گا کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، کم سے کم 8 منٹ سنت اور نفل وغیرہ پڑھنے کو موقع ملنا چاہیے. اب چونکہ زہر کا ٹائم بھی دیر ہو گیا تو اذان دیر میں ہوتی ہے، بات پوری ہو نہیں پاتی. ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی مردوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا، وہ پہلی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزران کرو، بھلے طریقے سے زندگی گزر بسر کرو. ہم لوگ بھلے طریقے سے کرتے ہیں زندگی،
عورت جب ہمارے مزاج کے مطابق گھر میں کام کرتی ہے، بہترین کھانا تیار کرتی ہے، کپڑا پریس کر کے دے دیتی ہے تو کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک حالت ہے، اس کی طرف سے اچھائی ہے، اس کے لیے ثواب ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے پھر بھی تم اس کے ساتھ بھلے طریقے سے گزارا کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کیونکہ اگر تم ان کی کسی بات کو ناپسند کرتے ہو، کوئی چیز اس کے اندر ناپسندیدگی کی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے باوجود تم اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزر بسر کرو، کیونکہ ایک چیز جو کمزوری ہے، کمی ہے، تم دیکھ رہے ہو، اس بنیاد پر اس کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر نہ کرو، یہ ناسمجھی ہے۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر اس کی کمزوریوں پر ہو، اس کی کمیوں پر ہو، اور جو اس کے اندر اللہ نے اچھائیاں رکھ رکھی ہیں، خوبیاں رکھ رکھی ہیں، ان پر تمہاری نظر نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے جو کمزوریاں اس کے اندر ہیں اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ بہت زیادہ اس کے اندر اچھائیاں موجود ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کمزوریاں دیکھنے کے باوجود، کوتاہیاں دیکھنے کے باوجود عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیرن کثیرا، خیر عربی میں اس میں تفصیل ہے کہ بہت زیادہ اچھائی، خیر کا لفظ اللہ تعالیٰ بولتے تو یہ معنی ہو جاتا کہ یہ عورت اس کے اندر کمزوری ہے، کمی ہے، اس کی بنیاد پر تم نفرت کرتے ہو، لیکن اس کی اچھائی پہ تمہاری نظر نہیں ہے۔ وہ جو اچھائیاں خیر ہیں، بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں خیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کثیرہ، بہت 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 زیادہ اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ رکھی ہوں گی۔ اس لیے اگر تم کمزوریاں دیکھو پھر بھی عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بہتر معاملہ کرو۔ آپ بتائیے دنیا کا کوئی قانون، اور میں کہتا ہوں دوسرے مذاہب کو بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھا، کوئی مذہب ایسی تعلیم پیش کر کے بتلا دے اپنی کتابوں سے، ان کی کتاب یہ کہتی ہو کہ عورت کے اندر کمی ہو پھر بھی اچھی طریقے سے تم گزر بسر کرو، ایسی کوئی مثال پیش کر کے بتلا دے؟ یہ قرآن، اسلام، دین محمدی کی خصوصیت ہے کہ اس نے اتنے موکل انداز میں اس طور پر عورتوں کو سیفٹی فراہم کی ہے، تحفظ فراہم کیا ہے، اور ان کی نگہبانی کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے کہ عورتوں اندر کمزوری ہو پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تمہیں اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں، تم نے اچھائیاں نہیں دیکھی ہیں، صرف کمزوریاں دیکھی ہیں، پھر بھی تم اچھی طرح عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ گزر بسر کیا کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اچھائیاں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے اس عورت کے اندر رنگ میں خراب ہے، معذور ہے، کھانا اچھا نہیں بنا پاتی ہے، زبان کی تیز ہے، تم کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہ کمزوریاں ہیں، پھر بھی گزر بسر کرو۔ ہو سکتا ہے اس کمزوری کے باوجود ہزاروں لاکھوں خوبیاں اللہ نے اس کے اندر رکھ رکھی ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت میں لا يفرق مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقا رضي منها آخر مسلم، کہ کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، بیوی کے اندر ناسمجھی ہے، نادانی ہے، اچھا کھانا نہیں بنا پاتی، کپڑا صاف نہیں دھل پاتی، کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کی بنیاد پر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ ایک دوسرا معنی ہے کمزوریوں کی بنیاد پر
کوتاہیوں کی بنیاد پر اپنی بیوی سے جدائیگی نہ اختیار کرے، کیونکہ اگر ایک کمزوری اس کی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، طبیعت پر ناگواری گزرتی ہے، تو اللہ نے اس کمزوری کے بدلے میں اس کے اندر دوسری خوبی رکھی ہے۔ اس کمزوری سے تکلیف پہنچی تو اس کی دوسری خوبی سے تم خوش ہو جاؤ گے، تم کو خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے عورتوں کی کمزوری کے باوجود ان کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دیگر دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے اقوام، دوسرے قوانین لکھنے والے ایسی مثال پیش کریں۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرنے کے لیے میری وصیت ہے تم کو، میری طرف سے تاکید ہے تم کو۔ وصیت کا لفظ کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتے وقت، مرتے وقت جو بہت ہی اہم بات بولتا ہے، آخری اور امپورٹنٹ بات بولتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ باپ آخری وقت کوئی بات اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹے زندگی بھر کی تمام نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آخری وقت کی جو بات ہوتی ہے سمجھدار بیٹے اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے ناسمجھ بیٹے باپ کے اس بات پہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ باپ ناجائز چیز کی وصیت کر گیا تو اس ناجائز بات کو بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے، مجھ سے اس وصیت کو قبول کرو کہ خبردار کبھی بھی عورتوں کے ساتھ تم بد اخلاقی مت کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی، خیر، محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسلامی تعلیمات کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا، سماج کا نقشہ بدلا۔ آج بہت سی عورتیں عدالتوں میں کھڑی ہو کر کے اسلام کے خلاف جو باتیں بولتی ہیں، ان کو باتیں بولنے کی صلاحیت، قوت اور مواقع جو کسی نے فراہم کیا ہے وہ اسلام نے فراہم کیا ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ کسی پر اعتراض کر سکیں، کسی غلطی کوتاہی پر وہ باز پرس کر سکیں، کسی سوال کر سکیں۔ اسلام سے پہلے ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، شوہر مر جائے تو ان کو زندہ آگ میں جلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کو ناپاک نجس سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے بھی کم ان کو حقوق حاصل تھے، بلکہ کوئی حقوق حاصل ہی نہیں تھے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کا قتل کیا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے آج ان کو اتنا موقع ملا، ان کو حوصلہ ملا کہ اسلام کے خلاف بولنے کے لیے عدالتوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کی فطری کمزوری ان کی نزاکت ہے، ان کی سینسٹیوٹی، ان کا حسن ہے، ان کا بیوٹیشن ہے، ان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اسی طرح سے ان کو بنایا ہے عورتوں کہ وہ نازک ہوں، سینسٹیو ہوں، حساس ہوں۔ ناز اور نزاکت ان کی فطرت میں ہو۔ جس کے اندر نزاکت ہوتی ہے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ پارا کو دیکھو، آپ مرکری کے دیکھو، چلتا رہتا، نزاکت اس کے اندر ہے تو وہ اپنے مقام پر کام کرتا ہے، ٹمپریچر کو ناپنے کے لیے کام آ جاتا ہے، دوسری میڈیسین کے لیے کام آ جاتا ہے، دوسرے بہت سے کاموں میں آتا ہے جہاں بڑے بڑے ہارڈ اور سخت اور مضبوط اور بڑی چیزیں کام نہیں کر سکتی ہیں۔ عورت کے اندر اللہ نے یہ حسن رکھا ہے، کمزوری جسے کہتے ہیں، یہ چیز رکھی ہے، نزاکت اس کا حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اسی حسن کو پیش کر کے بتلایا ہے مردوں کو کہ یہ اس کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی زینت ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی کمزوریوں کو بہت زیادہ دور کرنے کی کوشش مت کرو۔ مثال سے سمجھایا ہے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی، اوپر کی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو اسی حالت پہ آپ کو ہار پہننا ہے،
آپ کو گلے میں کوئی قلادہ پہننا ہے، آپ کو کان میں کوئی بالی پہننی ہے، وہ گول راؤنڈڈ ہوگی، انگوٹھی راؤنڈڈ ہوگا، ہار راؤنڈڈ ہوگا، قلادہ راؤنڈڈ ہوگا، تبھی گلے میں آئے گا اور گلا آپ کا اچھا لگے گا۔ اگر قلادہ کو کوئی ٹیڑھا، یہ تو خراب چیز ہے، اس قلادے کی برائی ہے، تو کہنے والا بیوقوف اور احمق ہوگا۔ قلادے کا حسن اور ہار کا حسن یہی ہے کہ راؤنڈڈ ہو، گول ہو، انگوٹھی راؤنڈڈ ہو، گول ہو، کان میں پہنی جانے والی چیز اس کے اندر گولائی ہو اور کانٹی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عورت جس سے تمہاری پسلی تمہارے جسم کو روکے ہوئے ہے، تمہاری باڈی کو روکے ہوئی ہے، تمہارے حسن کو باقی رکھے ہوئی ہے، اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے، تمہارے گلے کا حسن بنایا ہے، تمہاری زندگی کا حسن بنایا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کر دو گے تمہاری زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بائیں پسلی سے، یہ پسلی سے پیدا کی گئی، اوپر کی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرو گے پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اندر نزاکتیں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ نزاکتیں، یہ کمزوریاں، یہ کوتاہیاں اس کا حسن ہے۔ ان کوتاہیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گزر بسر کیا کرو تو کیا ہوگا کہ تم زندگی کے سرور، زندگی کی لذتیں، زندگی کی راحتیں حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر بہت زیادہ ڈسپلین میں لانے کی کوشش کرو گے، بہت زیادہ سدھارنے کی کوشش کرو گے، زندگی کی لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے، گھر ویران اور تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ تعلیم دی گئی۔ ہم اور آپ دیکھیں اپنی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا معاملہ کرنا یہ نہیں کہ جورو کا غلام، جورو کی غلامی نہیں ہے۔ جو اپنی عورتوں، اپنی بیویوں اور بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ جورو کا غلام نہیں ہوں گے تو کسی اور کا جا کر کے غلام بن جائیں گے۔ جو اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ دیکھنے میں تھوڑی دیر کے لیے نہ سمجھو کہ جملوں میں جورو کے غلام بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامل مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مسلمانوں میں وہ مسلمان کامل ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کسی کی طرف سے زیادتی ہو جائے، کوئی گالی بول دے، کوئی الٹی سیدھی باتیں بول دے، الٹ کر کے گالی نہیں بولنا ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں بولنا ہے، اخلاق پیش کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہو، اس کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اہلہی کا مطلب بیوی ہوتا ہے۔ دوسری ترمذی کی روایت ہے، خیارکم خیارکم للنساء، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ سوچئے جو عورت اپنے باپ، ماں، بھائی اور گلیوں کو چھوڑ کر کے آئی، جہاں اس کی بچپن کی زندگی بکھری پڑی ہے ذروں اور اینٹوں اور گلیوں میں، جن گھروں میں اس کے بچپن کی زندگی بکھری پڑی ہے، بچپن کی بہاریں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے جس شوہر کے پاس آئی ہے، وہ شوہر اس کی جذبات کی قربانیوں کو نہ محسوس کرے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے آئی، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئی، اپنے بہن کو چھوڑ کر کے آئی، گلیوں کو چھوڑ کر کے آئی، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئی، ساری چیزوں کو شوہر کے لیے قربان کر دیا، اور وہ شوہر اس کے ساتھ نرمی اخلاق محبت معاملہ نہ کر سکے، تو اس سے بدترین کون سا انسان ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اور محاسن کا معاملہ نہ کرے؟ وہ سماج میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، سماج میں دوسروں کے ساتھ ہاں ہلہ کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے تو ایک وقتی بات ہوگی، لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ کرتا ہے وہ سماج میں باہر بھی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور محبت والا معاملہ کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ مثال دی کہ نبوت کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے،
تم باہر تو بہت اچھے اخلاق کے معاملات سے پیش کرتے ہو، لیکن عورت کے ساتھ اپنا اچھے معاملات نہیں پیش کرتے ہو تو باہر تم اچھے نہیں ہو سکتے ہو۔ گھر میں اچھا معاملہ کرو گے تو باہر بھی اچھے ہوگے۔ مجھے دیکھو، میں نمونہ عمل ہوں، میں گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اس پر اور بھی مثالیں پیش کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باہر بھی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا